اللہ تعالیٰ نے دین کا کچھ حصہ ایسا رکھا ہے جو نظریات کے اوپر مشتمل ہے، جیسے کہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ۔ اسی طرح دین کا کچھ حصہ ہے جو عبادات پر مشتمل ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طرح دین کا ایک حصہ وہ ہے جو ہماری معاشرت کے اوپر مشتمل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی گزارنا۔ اس زندگی گزارنے کے اندر اور اس زندگی گزارنے کو مضبوط بنانے کے لیے دین کی یہ تعلیم ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ ایک کراچی کے اندر ہے اور ایک پشاور کے اندر ہے، وہ اس کونے پہ ہے، وہ دوسرے کونے پہ ہے، یہ بھائی بھائی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے نے ان فاصلوں کو ختم کر دیا، اس کلمے نے اس دوری کو ختم کر دیا۔ یہ ہم کو ایک رکھنے کا ذریعہ ہے کہ ہم ایک ہیں۔ یہ فاصلے دیکھنے کے اندر فاصلے ہیں، حقیقت میں سب ایک ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ان کو چاہیے کہ آپس میں صلح کے ساتھ رہیں۔ اگر کسی کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان اصلاح کروائیں، اور اصلاح کرانے کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ یہ نہ ہو ایک بھائی کی طرفداری کر دیں، ایک بھائی کے حق میں فضول بات کر دیں، نہیں، برابری کے ساتھ اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان کے درمیان اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اس کلمے نے سب مسلمانوں کے کیا کر دیا؟ ایک کر دیا، سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا معاون بنا دیا، ایک دوسرے کا مددگار بنا دیا۔ جب اس کی جو بڑی مثال ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے، اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ مثال یہی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، آپ کے صحابہ بھی جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، مدینہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعاون کیا تھا، اور جو باقی مسلمان تھے ان کا بھی تعاون کیا تھا۔ بلکہ انصار مدینہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، آپ کے رب کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اور جو آپ کے اوپر مسلمان جو ایمان لانے والے ہیں ان کا حق کیا ہے، ہمیں بتائیں۔ ابھی نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق تم پہ یہ ہے، تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ کا تم سے مطالبہ ہے، یہ اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرا حق اور میرے صحابہ کا حق یہ ہے کہ جب ہم تمہارے پاس آئیں تم ہمیں ٹھکانہ بھی دو، تم ہماری نصرت بھی کرو، اور تم ہمارا تعاون بھی کرو۔ یہ تمہارے ذمہ حکام ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، شرک نہ کیا جائے۔ اور ہم مسلمان، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم تمہارے پاس آئیں گے تو تمہارے اوپر لازم ہے ہمیں ٹھکانہ بھی دو، ہماری نصرت بھی کرو، اور ہمارا تعاون بھی کرو۔ تو پھر انصار مدینہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم یہ کر لیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تم کر لو گے تو تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اگر تم نے یہ کام کر لی تو تمہاری جنت پکی ہو جائے گی۔ اب جب ظاہر ہے پھر وہ مسلمان مکہ سے جب چلے، اور پھر چونکہ انصار مدینہ کے لوگوں نے تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اور جو نبی علیہ السلام کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، وہ بھی پورا کریں گے، یعنی ان کو ٹھکانہ بھی دیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے، ان کا تعاون بھی کریں گے۔ چنانچہ پھر جب یہ مکہ کے لوگ گئے تھے مدینہ میں، تو پھر مدینہ والوں نے ایک ایک بات کو پورا کر کے دکھایا۔
اب نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر ہیں تو انصار بھی مدینہ کے اندر، نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر ہیں تو انصار بھی مدینہ سے باہر، پھر جہاں جہاں بھی نبی علیہ السلام رہے ہیں نا وہاں پھر بھی مدینہ والے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں۔ اس لیے بھی نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی تھی، یا اللہ انصار کے اوپر آپ اپنی رحمت نازل فرما، ان کے بیٹوں کے اوپر آپ اپنی رحمت نازل فرما، اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے اوپر بھی رحمت نازل فرما۔ اتنی لمبی دعا دی نبی علیہ السلام۔ تو یہ جو اسلامی رشتہ ہے، اسلامی اخوت ہے، اس نے مسلمانوں کو یکجان کیا ہوا ہے۔ ایک دنیا کے اس کنارے پہ ہے اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور ایک دنیا کے دوسرے کنارے پہ ہے اور وہ اس کنارے پہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ یہ بہت ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن یہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ کلمے نے درمیان کے فاصلوں کو ختم کر دیا، کلمے نے ان دونوں کو متحد کر دیا، کلمے نے ان دونوں کو یکجان کر دیا، اور کلمے نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دیا۔ تو ہمارے دین کا یہ بڑا حسن ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے، یہ سوچ دی ہے کہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ سب بھائی بھائی ہیں، یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ انسان کا حقیقی بھائی ہو، سگا بھائی ہو، سگا بھائی، کہ ان کا باپ اور ان کی ماں ایک ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو بھائی اس کا معاون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ کام اتنا پسند ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ادھر بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے، ادھر اللہ اس بندے کی مدد کر رہا ہے۔ اور اللہ کی مدد کے رنگ مختلف ہیں، اللہ کی مدد کے بڑے رنگ ہیں۔ اللہ مصیبتوں سے بچاتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ مال دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ صحت دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی صحیح فکر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اچھا مکان مل جائے تو بس یہی اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد کے کئی رنگ ہیں، کئی رنگ ہیں اللہ کی مدد کے۔ اللہ مصیبتوں سے بچا لے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تندرست جسم دے دے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ وگرنہ ظاہر ہے کمزور اعضاء والے آپ دیکھیں وہ کتنی ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی بات مشہور ہوئی ہے، اگر کسی کو آپ نماز کا کہیں تو جی اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے، سنتے ہیں آپ بھی، جی اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔ بندہ ان سے پوچھے بھائی توفیق کس چیز کا نام ہے؟ کیا توفیق ہوتی کیا ہے؟ تو میرے بھائی توفیق یہی ہے کہ انسان کی ٹانگیں صحیح ہیں، انسان کے ہاتھ صحیح ہیں، وہ چل کے مسجد میں آ سکتا ہے، تو یہ توفیق ہی ہے، یہی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دے اس نیکی کے کام کے، بس وہ توفیق ہی توفیق ہے۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کو کھینچ کے لے کے آئے، اللہ فرشتوں کو بھیجے کہ جاؤ ایک بندہ گھر میں لیٹا ہوا ہے اس کو ذرا کھینچ کے مسجد میں لے کے آؤ، نماز نہیں پڑھ، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعضاء دے دیے، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس نے اذان کی آواز سن لی ہے، وہ چل کے مسجد کی طرف آ سکتا ہے، تو بس یہی توفیق ہے۔ اس کے علاوہ توفیق کسی چیز کا نام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لشکر آئے گا اور دھکے سے انسانوں کو مسجد کی طرف لے کے آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اسباب مہیا کر دیں گے، بندوں نے پھر آگے خود ہی کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور اس میں یہ فرق انسان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور مومن کو یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ جو امیر ہے اس کے ساتھ ہم بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، اور غریبوں کے ساتھ بس ہلکا پھلکا سلوک۔ غریبوں کو کوئی تحفہ دینا ہو تو ہلکا پھلکا کپڑا دے دیا، بس غریب ہے اس کو دے دو، اور امیروں کو کوئی دینے کی بات آئی تو پھر وہ بڑے بڑی چیزیں پھر ان کو پسند نہیں آتی۔ نہیں، غریب زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے، غریب زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کوئی خاص چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہلکے پھلکے ان کے کپڑے ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی ان کی حالت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے وہ اتنے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں، اگر اللہ کے نام کی وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کے نام کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کے بول کی لاج رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ وہ اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ان کے پاس ہلکے پھلکے کپڑے ہوتے ہیں، بظاہر ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی کے پاس جائیں تو کوئی بات ان کی سننے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں چاہے وہ جیسا بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ ہمدردی کا مستحق ہے۔ ہمیں اس میں کوئی تمیز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بڑا مالدار ہے تو ہم اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کریں گے، غریب ہے تو بس نارمل سا کر دیں گے۔ نہیں، غریبوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے ان کو نہ دے کے آزمایا ہوا ہے، آپ کو دیا ہوا ہے، ان کو نہیں دیا ہوا۔ اگر اللہ ہم سے چھین لے، اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہم تو اللہ کے پیدا کرتے ہیں، اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ جو کچھ ملا ہے وہ اسی نے دیا ہوا ہے، اسی کے خزانے سے ملا ہوا ہے۔ اگر وہ چھیننے پہ آ جائے تو انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ وہ قارون کو اتنا کچھ دے کے بھی چھین لے، جس کے خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ ہوں کہ ایک جماعت ہوتی تھی جو اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، آپ اندازہ کریں اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ جس کے خزانے کی چابیاں اتنی ہوں، اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی، آپ غریبوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔